بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مبارک رات عطا فرمائی اور اس سے پہلے بھی بہت سی راتیں مسلمانوں کو ملی اور انشاءاللہ قیامت تک شب قدر کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سینکڑوں صدیاں اور بہت سی سینچریاں گزر گئی، جو لوگ زمین کے اوپر تھے وہ زمین کے نیچے چلے گئے، لوگوں کی بلڈنگیں، مکانات تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پرانے ہو گئے، گر گئے۔ زمانے میں بہت سی چینجنگ ہوئی، لوگوں کے خیالات بدلے، انسان کا ذہن اس طرح چلتا بدلتا ہے جیسے مشین چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس تیزی سے آگے بڑھتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب یہ پیچھے جاتا ہے تو اتنا پیچھے جاتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اس انسان کی دو سائیڈ ہے، ایک سائیڈ تو بڑی ہائی ہے، بڑی ہائی، بہت اونچی، اور اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ میرے دوستو بہت نیچی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، بالکل نیچے چلا جاتا ہے۔ شب قدر اور لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات اور اس کے علاوہ لیلۃ المعراج اور بھی جتنی راتیں ہیں آپ سب شمار کر لیں، یہ سب کچھ میرے دوستوں اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے، اس حقیقت پر یقین رکھتا ہے کہ یہ جو دنیا کی چہل پہل ہے، دنیا کے دن اور دنیا کی راتیں ہیں، یہ چند روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ موقع اور یہ چانس، جس کو آپ لوگ گولڈن چانس کہتے ہیں، تو یہ گولڈن چانس پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو میرے دوستو ہر رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور ہر دن ان کے لیے الحمدللہ مبارک دن ہے۔ یہ تو میرے دوستو قدر والوں کی بات ہے۔ باقی یہ کہ ان راتوں سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے اور کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہر آدمی اپنا فائل، اپنا نام اعمال
اپنا ریکارڈ اپنے سامنے لائے، غور کرے، دیکھے، سوچے، سمجھے اس میں کون کون سے کالم اچھے ہیں، کون کون سا چیپٹر اچھا ہے اور کون کون سے کالم برے ہیں اور کون کون سا چیپٹر برا ہے۔ یہ ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے۔ بڑی مشہور سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑی مشہور بات ہے، سب آدمی جانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شیطانی کام کرنے والے ہیں میرے دوستوں، وہ اس مہینے میں بھی باز نہیں آ گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ شیطان تو بند کر دیا گیا تو یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک شیطان وہ ہے کہ جس کو ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ایک شیطان وہ ہے کہ جس کو میرے دوستو انٹرنل پاور اور نفس امارہ کے نام سے ہم یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ جو شیطان ہمارے اندر ہے، یہ تو میرے دوستو چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ لیلۃ البرات ہو، چاہے وہ لیلۃ المعراج ہو، یہ ہمارے دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے، اور جب تک یہ کنٹرول میں نہ آئے اس وقت تک میرے دوستو سچا مسلمان تو بننا بڑا مشکل ہے، اور سچا انسان بھی بننا بڑا مشکل ہے۔ سچا انسان اور سچا آدمی بھی نہیں بن سکتا۔ اے کالی کالی کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ کے لال، یہ آپ کا احسان ہے کہ یہ 3.5 ہاتھ کا آدمی جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس کی پکچر نظر آتی ہے، آپ نے اس 3.5 ہاتھ کے آدمی کو صحیح معنی میں آدمی بننا بتا دیا، سکھا دیا۔ ورنہ آپ 3.5 لاکھ پکچر کو آپ سامنے لگا دیں تو پکچر ہی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی ہے یا یہ کوئی کام کرتا ہے یا یہ کوئی چلتا ہے یا پھرتا ہے یا بولتا ہے؟ وہ تو پکچر ہے۔ میرے دوستو اسی طرح سے ہم لوگ جو دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، خالی دنیا میں چلنا پھرنا کھانا پینا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تو سب کچھ کیا کرتے، سبھی کرتے ہیں۔ کھانے پینے کا پروگرام، کھانے پینے کا مشغلہ، یہ تو سب کے یہاں ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اسلام نے جو انسان کو خاص بات عطا فرمائی وہ یہ کہ اس انسان کو انسانیت کے جامع میں ایسی کیپیسٹی عطا فرمائی، ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ یہ انسان رہتے ہوئے اس نے خدا کو جانا، رسول کو پہچانا، اس نے اپنی زندگی کا منشا اور اپنی زندگی کے مقصد کو اس نے سمجھ لیا کہ کیا چیز دنیا ہے اور دنیا میں ہم کیوں آئے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ سوچئے، جو آدمی دکان میں جا کر بیٹھے گا اور اس بیچارے کو یہ پتا نہیں کہ دکان کا بیلنس کیا ہے، دکان کی پونجی کیا ہے، دکان میں کتنا سرمایہ لگا ہے، کتنا مال ہے، کیا منگانا ہے، کیا بیچا گیا، جس کو اپنی دکان کا اور اس کے حساب و کتاب کا پتا نہیں تو وہ کیا خاص دکانداری کرے گا؟ دکان کے اندر پہلا قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایکسپیرینس ہو، اس کے سامنے تمام دکان کے معاملات اس کے سامنے ہو۔ اس سے پہلے میرے دوستوں وہ دکان میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس دنیا میں پاؤں رکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے پانچ صوفیاء کاملین سے ارشاد ہے، جنت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اب تم جنت میں آ گئے، بتاؤ کیا تمنا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ الہ العالمین جنت میں آ جانے کے بعد اب تمنا یہ ہے کہ تو ہمیں ختم کر دے، ایسی فنا ایسا تو ہمیں ختم کر دے کہ پھر اس کے بعد پھر ہمارا وجود نہ ہو۔ بتانا یہ ہے
کہ بزرگوں نے یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کاش میں جنگل کا پتا ہوتا، اے کاش میں درخت کا پتا ہوتا کہ جنگل کی بکریاں مجھے چبا کر کھا لیتی. کیوں کہ یہ ہو رہی ہے جو تمام مصیبت ہے. ایک آدمی پیدا نہیں ہوا، چلو خلاص کوئی بات نہیں، پیدا نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی. لیکن پیدا ہونے کے بعد میرے دوستو جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے، جیسے جیسے قبر کی تاریخ کوٹھری سامنے آتی ہے، جیسے جیسے وہ قبر کا گہرا سین اور قبر کی وہ ڈیپ پوائنٹ اور گہرا سین جیسے جیسے انسان کے سامنے آتا ہے، ویسے ویسے انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ تو ہونے کے اندر ہے. بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ موریشس میں میرا یہ 8واں رمضان ہے. 8 رمضان اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں عطا فرمائے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 1-2 تقریر نہیں، ہزاروں تقریریں کی. 30 اور 40,000 میں نے گیدرنگ یہاں دیکھا. میں موریشس کے ہر اسٹیج، ہر پیریڈ اور ہر سیزن سے میں گزر چکا ہوں. میرے لیے موریشس ایک آئینے کی طرح ہے جس میں میں سب آدمی کی پکچر کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں. اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے مجھے کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا. میں جانتا ہوں کہ کون آدمی کیسا ہے اور کون آدمی کی کیا کیپیسٹی ہے. بعض اور تقریر سب پوچھو تو اب وقت آ گیا ہے کہ آدمی کو بولنا نہیں چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آدمی چپ رہے اور عبادت کرے، اللہ اللہ کرے. کیونکہ یہ بولنے کا جو معاملہ ہے، اس میں باتیں میرے دوست سے بہت ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری قوم کا کچھ مزاج ایسے ہی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع ہی سے ہی کچھ ہے کہ ہم بہت کچھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آتا ہے تو میرے دوستو ہمیں سوائے 0 کے اور ہمارے پاس کچھ نہیں. بھائی رمضان اس کا کہ جنہوں نے رو رو کر کے راتیں گزاری، رمضان اس کا کہ جنہوں نے اس طرح سے روزہ رکھا کہ آنکھ سے لے کر کے پاؤں تک ہر عضو اس کا روزے دار رہا. رمضان اس کا کہ جس کے منہ سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے علاوہ کچھ نہ نکلا. رمضان اس کا جو کبھی جھوٹ نہ بولا، جس نے غیبت نہیں کی، جس نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کیے. میرے دوستوں، ڈرنے والوں کا رمضان، رونے والوں کا رمضان، اپنے نام اعمال کو چیک کرنے والوں کا رمضان، اپنے گناہوں کو دیکھنے والے کا رمضان. رمضان اس کا یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کا رمضان ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو رمضان کے جانے کا بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے. باقی جو کھانے پینے والے لوگ ہیں تو میرے دوستوں ان کے لیے رمضان اور عید اور بقرعید سب برابر ہے. وہ تو پھر آتے ہی رہتا ہے، رمضان بھی آتا ہے، بقرعید بھی آتی ہے. دوستوں، آج کی صحبت میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ جتنے آپ تھکے ہوئے ہیں آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں.
رمضان کا ادھر چاند نظر آیا اور ادھر میرے دوستوں ہماری کمر تو ہر وقت کسی رہتی ہے، ہم تو ہر وقت بالکل اسٹینڈ اپ جس کو کہتے ہیں تیار ہم رہتے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی ہولیڈے کوئی چھٹی ہے نہیں، 24 آور کے ہم میرے دوستوں ورکر ہیں، اور یہ ورک ہم کرتے ہیں جس کے لیے الہ العالمین تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے دین کی عزت و عظمت کے لیے ہے. کسی پر کوئی احسان نہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو یہاں تو میرے دوستوں ہم آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ تھکن ایک مقام کے اوپر ہے اور جو ڈیوٹی ہے ہماری وہ اپنے مقام کے اوپر ہے. بھائیو، میں جس موضوع کو ٹچ کرتا ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس موضوع کو بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں. یہ کوئی ایسا موضوع مجھے نہیں نظر آتا کہ جو 7 سال کے عرصے میں نے اس میں تبادلہ خیال نہ کیا ہو. جتنے موضوع ہیں تقریباً سب بیان کر دیے. دیکھیے، آپ پر اگر کسی کا قرض ہو، آپ نے کسی سے 1000 روپیز آپ نے کسی سے دیے ہو کہ 1000 روپیہ قرض ہمیں دے دو، تو پھر آپ اس کے پاس جائیں گے قرض مانگنے کے لیے کہ صاحب ہمیں اور آپ دے دیجیے؟ وہ نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ بھائی پہلے تو 1000 روپے لاؤ تو پھر تمہیں دیے جائیں گے. عقل مند وہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نیا پیکٹ اور خرید و فروخت نیا کرتا ہے. پہلے وہ قرض ادا کروائے. یہ انسان بیچارہ ویسے ہی کمزور ہے، اس کی کہاں یہ کیپیسٹی کہ وہ کسی سے قرض مانگے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد جب یہ ماں کی گود میں تھا تو یہ بڑا اچھا تھا، چھوٹا سا آدمی، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا، نہ گناہ کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی سے جھگڑا بول لے. یہ جیسے جیسے بڑھتا گیا میرے دوستوں اس کے پر نکلتے گئے، یہاں تک کہ جب یہ بڑا ہو گیا تو بڑا ہونے کے بعد زیادہ نیکی کرنی چاہیے، مگر نیکی کے بجائے کچھ گناہ بھی اس سے ہونے لگے. اللہ معاف فرمائے. نتیجہ یہ نکلا میرے دوستوں کہ یہ تمام ہر قسم کے چکروں کے اندر یہ مشغول ہو گیا. ادھر مسلمان بالغ ہوا، مسلمان سمجھدار ہوا، مسلمان صاف لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ جوان ہوا. جیسے ہی جوان ہوا ویسے ہی میرے دوستوں شریعت کے رول اور ریگولیشن نے اس کے آن کر ہاتھ پکڑ لیے. بیٹے اب تک تو تم ماں کی گود میں آرام کرتے تھے، دودھ پیتے تھے، باپ تمہیں پیار کرتا تھا اور دادا یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے. اب تم بڑے ہو گئے، آؤ میدان میں. اب تم بالغ ہو گئے، نماز نے ہاتھ پکڑا اور کہا دیکھو 5 وقت نماز پڑھنی ہے. جب کچھ قدرت نے پیسے دیے اور جیب جو ہے وہ پیسوں سے بھرا تو زکات نے میرے دوستوں بڑی بڑی بیڑیاں لوہے کی دے کر زکات آ گئی اور کہا دیکھو زکات بھی دینی ہے. رمضان کا مہینہ جب آیا تو اس نے کہا کہ تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، اور اگر پیسہ ہوا تو پھر حج نے کہا کہ تمہیں حج بھی کرنا ہے. یہ جو قدرت کی طرف سے یہ جو آرڈیننس ہے، یہ چاروں آرڈیننس نے عام کر کے ہمیں میرے دوستوں پکڑ لیا ہے. ادھر وہ پہلا ٹائم کہ جس وقت آدمی بالغ ہوتا ہے، جس وقت آدمی جوان ہوتا ہے، بس اس وقت سے یہ چاروں آرڈیننس اس کے ساتھ ہو گئے. کرام کاتبین نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس کے نام اعمال میں یہ سب کچھ لکھا جانے لگا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے. دوستو، اسلام کی بات آپ ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ اس قرآن نے
جو ہمارا فارمولہ پیش کیا، اس کا تو کہنا یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ قرآن عظیم کی پہلی آیت ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسلام کی اسٹارٹنگ اور اسلام کی ابتدا جو قرآن عظیم کی شکل میں ہوئی وہ اس طرح سے کہ اس میں سب سے پہلے خدا کا نام لینا بتایا گیا اور سکھایا گیا. خدا کا نام لو، یعنی بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کی ابتدا بھی خدا کے نام پر ہے اور انتہا بھی خدا کے نام ہی پر ہونی چاہیے. تو اب یہ بیچ کی پیریڈ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کرنا ہے. جب ابتدا بھی خدا کے نام پر اور انتہا بھی خدا کے نام پر، تو اب ایسی صورت میں یہ نہایت ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو مڈل اسٹیج ہے اور جو مڈل پیریڈ ہے یہ بھی خدا کی یاد میں خدا کے نام پر گزرے. اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقصد زندگی سے بیگانہ ہو گیا اور بے خبر ہو گیا. دوستو، اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے سامنے ایک تو زندگی ہوتی ہے دنیا والوں کی زندگی، جو دنیا والوں نے اس کو بنایا ہے، دنیا والوں نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے، اسے سجایا ہے. اور ایک وہ زندگی ہے کہ جس کو قرآنی زندگی کہتے ہیں. اسلام نے جو ہمارے سامنے فارمولہ پیش کیا وہ قرآنی زندگی کا فارمولہ تھا اور ہے. قرآنی زندگی ہمارے سامنے ہے اور نفسانی زندگی اور شیطانی زندگی اور دنیا کی زندگی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب سلیکشن پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سی زندگی اختیار کرتے ہیں، یا شیطانی زندگی اختیار کرتے ہیں یا پھر قرآنی زندگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. میرے دوستو، اس کا فیصلہ خود کر لیجیے. آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ مسلمانوں کے گھروں میں جو یہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر میاں جی کو بلا لیا گیا کہ بھائی اس کے کان میں اذان دے دو. اور آج تک تو میرے دوستو معلوم نہیں یہ پروگرام بھی کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے. یہ بھی آہستہ آہستہ لوگ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اذان دینے والی جو بات ہے اور اذان کے بعد پھر میرے دوستو یہ لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، قرآن کی اینیورسری ہے، نزول قرآن ہوا. مسلمانوں نے سب کچھ حاصل کیا، علم اس کو ملا، ایجوکیشن اس کو ملا، سائنس اس کو ملا، دولت اس کو ملی، دنیا اس کو ملی. لیکن میرے دوستو ہمیں کہنے دیجئے کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی قرآن جو ہمارے گھر میں تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم اپنی زندگی کو قرآنی زندگی نہ بنا سکے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ رہا. قرآن ایک مکمل اور پریکٹیکل قانون بن کر ہمارے سامنے آیا، اور یہی قرآن ہے کہ جس نے عرب کو عجم سے ملا دیا، ایست کو ویست سے ملا دیا، غریب کو امیر کے برابر کر دیا، کالے کو گورے کے پاس لا کر اس نے بٹھا دیا. اور حضرت سلمان جو فارس کے رہنے والے تھے، مدینہ طیبہ میں ان کو مقام ملا. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے رہنے والے تھے، عرب کے بڑے بڑے رئیس اور سردار میرے دوستوں نیچے رہ گئے، اور حضرت بلال حبشی اوپر مینارے پر چڑھ کر کے اور خدا کے نام کا آپ نے اعلان کیا. یہ اسلام کی طاقت تھی کہ اس نے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دیا. آج ہماری جو پریشانیاں ہیں
اور دقتیں ہیں، تو وہ وجہ یہی ہے کہ قرآن ہمارے یہاں سے بڑی تیزی سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ہم قرآن سے الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یعنی آج سے 20 اور 25 سال اور 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات تو میں نہیں جانتا، وہ تو زمانہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ماں باپ کے دل و دماغ میں وہی قرآنی ایجوکیشن اور وہی قرآنی نظام اور وہی قرآنی ایڈمنسٹریشن ان کے دل و دماغ میں گھومتا تھا۔ ذرا بچہ بڑا ہوا، اس کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، اسلام کی تعلیم دلائی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا میرے دوستو کہ بچہ جب اپنی ابتدائی پیریڈ میں اور ابتدائی ایجوکیشن میں جب دینی تعلیم اس کو اچھی طرح ملتی تھی اور قرآنی تعلیم اس کو مل جاتی تھی تو آئندہ جانے کے بعد چاہے وہ ہائی اسکول میں جائے، چاہے وہ کالج میں چلا جائے، چاہے وہ یونیورسٹی میں چلا جائے، ہر جگہ وہی قرآن کی اس پر حکومت ہوتی تھی اور بچپن کی تعلیم کا اس کے دل و دماغ پر اثر ہوا کرتا تھا۔ قرآن اس طرح سے ہماری زندگی پر کام کیا کرتا تھا، لیکن عزیزوں اور دوستوں ہمارے یہاں اب یہ بھی آہستہ آہستہ سلسلہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآنی تعلیم اور مذہبی تعلیم آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر ہے بھی تو برائے نام ہے۔ خوب یاد رکھیے، قوم دنیا میں اس طرح زندہ نہیں رہتی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تعداد سے قوم نہیں زندہ رہتی، نمبر سے قوم زندہ نہیں رہتی، قوم اپنے کلچر اور اپنے عقیدے سے زندہ رہا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا کلچر ختم ہو گیا، آپ کا فیتھ اور عقیدہ ختم ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسلام ہمیں بہت دنوں سے یہ بات سکھاتا چلا رہا ہے، اور اب تو تجربہ بھی ہو گیا، زمانے میں پتا بھی گیا کہ آج دنیا میں وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے کہ جس قوم نے قرآن کو اپنا لیا۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستم، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان بن کر تو دنیا میں زندگی بسر کرے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستم، نیست ممکن جز بقرآن زیستم، قرآنی زندگی کے بغیر اسلامی زندگی اور مسلمانی زندگی نہیں مل سکتی۔ دوستو، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر کی زندگی کو قرآنی زندگی بناؤ۔ اگر ہم خود قرآن میں رنگ گئے تو پھر ہم دوسروں کے لیے کچھ اچھا نمونہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے تمام اختلافات، تمام پریشانیاں، تمام دقتیں اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا۔ اگر قرآن اور حدیث اور علم دین کی باتوں پر ہمیں اعتماد ہوتا تو میرے دوستو ہم سب آج ایک پلیٹ فارم پر ایک ہوتے اور متحد ہوتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں ایک خدا کا نام لینا، ایک خدا کی عبادت کرنی ہمیں قرآن میں بتایا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان نماز 5 وقت پڑھنا یہ
فرض ہے، زکات دینی فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کرنا بھی فرض ہے۔ اب حج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان فرائض میں میرے دوستو اگر کسی نے نماز مکمل نہیں پڑھی تو پھر اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو۔ کسی نے روزے مکمل نہیں رکھے، کسی نے زکات مکمل نہیں دی، تو ان تمام چیزوں میں مقصد یہ ہے کہ پھر اس کی زندگی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، وہ سچا پکا اور کامل مسلمان کہلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور لیلۃ القدر نے اسلام کو کامل کیا، قرآن کو کامل کیا، اس رات میں قرآن مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا، اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی مکمل کر دے۔ دوستو قرآن ہمارا مکمل، اسلام ہمارا مکمل اور ہم نامکمل، کیا بات ہے؟ قرآن مکمل، اسلام مکمل، ہمارا دین مکمل اور ہم نامکمل، کیا بات ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں ٹیکسٹ بک جو ہوتے ہیں کتنی اچھی کتاب کیوں نہ ہو، ایجوکیشن کے لیے کتنا ہی اچھا نصاب کیوں نہ بنا لیا جائے، لیکن میرے دوستوں کتابوں کا نام لکھ دینے سے اور اس کو ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے چھاپ دینے سے میرے دوستوں نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ اس سے صرف کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک اسٹوڈینٹس اس کتاب کو پڑھیں نہیں، اس پر عمل نہ کریں، اس کے لیے کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں۔ تو یہ ٹھیک ہے جو قرآن ایک مکمل کتاب کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا دین ایک مکمل نظام کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن بھائی جب تک اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا نتیجہ ہمیں نکل سکتا ہے؟ ایک میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کے یہاں ٹیلی گرام آئے، آپ کے چچا کا اور ماموں کا ٹیلی گرام آئے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ وہ فلاں تاریخ کو موریشس پہنچ رہا ہے، تو میرے دوستوں اس ٹیلی گرام کا کیا مطلب ہے؟ اس ٹیلی گرام کا یہی مطلب ہے کہ آؤ تم ہمیں ویلکم کرو، ہم فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر آ رہے ہیں، تو ایئرپورٹ آؤ، آن کر کے ہمیں ویلکم کرو، ہمیں استقبال کرو، خوش آمدید کہو۔ ٹیلی گرام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اس ٹیلی گرام کو آپ لے کر کے اور آپ جیب میں رکھ لیں، آپ اس کو صبح سے شام تک بچیوں ہی پڑھتے رہے، لیکن کوئی بھی آدمی نہ ان کے لیے کوئی تیاری کرے، نہ کوئی ایئرپورٹ جائے، نہ کوئی ان کو لینے کے لیے جائے، تو بتائیے اس ٹیلی گرام کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوستو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا ٹیلی گرام ہے جو حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی ٹیلی گرام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، ہر قسم کے چیپٹر اور جتنے آرڈیننس ہیں سب اس کے اندر لکھے۔ لیکن میرے دوستوں ذرا کوئی ان لوگوں سے پوچھے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ جارج برنارڈ شاہ اور شیکسپیئر کی اسٹوری تو میرے دوستوں 5-5 6-6 پیج میں ہم یاد کر دیا کرتے ہیں، لیکن قرآن، اللہ اکبر، قرآن کے احکام یہ ہمیں یاد نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، اور حافظ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس طرح سے قرآن کی حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی توجہ کرنی ہے کہ قرآن نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل بھی تو کرنا چاہیے۔ سنیے، ہندوستان کی سرزمین میں جو خانقاہی نظام ہے اور خانقاہوں سے جو کچھ دنیا کو ملا،
اس میں بھی میرے دوست کوئی چیز جو آخر میں ملی ہے، اور جس چیز کو آخر میں ہمارے بزرگوں نے پیش کیا وہ بھی میرے دوستوں یہی قرآن ہے۔ اللہ، یہی قرآن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلے چشتیہ کے ہندوستان میں بانی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو سمرقند و بخارا میں آ کر سب سے پہلے آپ نے قرآن حفظ کیا، اور حافظ قرآن اور عالم بعمل ہو کر اور پھر میدان طریقت میں آپ آئے۔ آپ کے مشہور خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد ہر قسم کی ریاضت اور محنت کے شاقہ برداشت کر لینے کے بعد آخری اسٹیج پر تمنا کیا ہوتی ہے؟ آخری اسٹیج پر میرے دوستوں تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو یاد کرے۔